بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 19 حق و باطل کی جنگ۔ حضرت امام حسین کا اپنے دوستوں سے خطاب۔ ابن سعد کی فوجوں کی واپسی کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ ان کے صاحبزادے سیدنا زین العابدین کہتے ہیں کہ میں بیماری کی حالت میں بھی اپنے پیارے والد کے پاس بیٹھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے اپنے دوستوں سے بڑے فصیح اور فصیح الفاظ میں کہا، میں کسی کے ساتھی کو اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور افضل نہیں سمجھتا، اور نہ ہی میں کسی کے اہل و عیال کو اپنے اہل و عیال سے زیادہ نیک اور رحیم سمجھتا ہوں۔ اللہ اب سب کو میری طرف سے جزائی خیر دے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا کل دشمن سے ٹکراؤ کا دن ہوگا۔ میں خوشی سے اب سب کو رات کے اس اندھیرے میں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میری طرف سے کوئی قصور نہیں ہوگا۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ہر آدمی میرے گھر کے ہر آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ اللہ اب سب کو جزائی خیر دے۔ پھر تم سب اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں منتشر ہو جاؤ، جب تک اللہ تعالیٰ اس آفت کو ٹال نہیں دیتا۔ در حقیقت یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ جب وہ مجھے ماریں گے تو پھر کسی سے نہیں مانگیں گے۔ آپ کے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں نے کہا کہ اب کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے۔ اللہ اب پر ایسا برا دن کبھی نہ دکھائے کہ اب موجود نہیں اور ہم ہیں۔ اپنے باقی بنی عقیل سے کہا، اے عقیل کے فرزندو، تمہارے لیے تمہارے بھائی مسلمان کا خون کافی ہے، واپس جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ بہادر اور متکبر بھائیوں نے کہا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے دنیاوی لذتوں کی خاطر شیخ سردار اور اپنے بہترین بھائی کو چھوڑ دیا۔ نہ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار چلائی، صرف دنیا کی زندگی کی خاطر، ہرگز نہیں۔ قسم خدا کی، ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ اپنی جان، مال اور اپنے اہل و عیال اب پر قربان کر دیں گے۔ ہم آپ سے لڑیں گے اور آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ تیرے بعد جینے کی کوئی وجہ نہیں۔ وہ اسے اس حالت میں چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ ہم آپ کا دفاع اپنی گردنوں، ماتھے، ہاتھوں اور اپنے جسم سے کریں گے۔ جب ہم مارے جائیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ سعید بن عبداللہ نے کہا کہ اگر مجھے یقین ہو کہ میں 70 مرتبہ مارا جاؤں گا اور ہر بار میری راکھ پھونک دی جائے گی تب بھی میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر ہے تو میں یزیدیوں سے پتھروں سے لڑوں گا اور اب پر قربان ہو جاؤں گا۔ زہیر بن قیس نے کہا کہ اگر مجھے آری 1000 بار بھی کاٹ دی جائے تو میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر وہ آج تمہیں ان درندوں کے سامنے چھوڑ دیں تو کل تم اپنے دادا کو کیا منہ دکھائیں گے اور کس منہ سے اس کی شفاعت کی بھیک مانگیں گے؟ روایت میں ہے کہ وہ بار بار چراغ بجھاتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ جو جانا چاہے اندھیرے میں جائے۔ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، میں خود اجازت دے رہا ہوں۔ تو ایک پرانے ساتھی نے حسین سے کہا کہ تم 1000 بار بھی چراغ بجھا دو گے تو نہیں چھوڑو گے؟ ان جذبات کو دیکھ کر اس نے حکم دیا کہ ساری رات خیمے کھینچے جائیں تاکہ ان کی رسیاں بن جائیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں تاکہ دشمن صرف ایک طرف سے ہمارے قریب آ سکے۔ ہمارے دائیں بائیں اور پچھلی طرف خیمے ہیں۔ حضرت امام حسین کے حکم کو پورا کرنے کے بعد اب کے ساتھی رات بھر آپ کے ساتھ نوافل پڑھتے رہے اور عاجزی و انکساری سے استغفار کرتے رہے۔ 10 محرم الحرام کی صبح، 10ویں محرم 61 ہجری کو سورج طلوع ہوا اور عاشورہ کی رات ختم ہوئی۔ عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے اور ایسے لوگوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑنے کے لیے تازہ دم 22,000 فوج کی دم موجود ہے۔ حسین کی فوج کے 72 جان نثار 32 گھڑ سواروں اور 40 پیادوں پر مشتمل تھے۔ اس نے علم اپنے بھائی حضرت عباس بن علی کے سپرد کیا اور عورتوں کے خیمے کی طرف منہ کیا۔ حضرت امام حسین کے حکم پر اب کے ساتھیوں نے راتوں رات خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے لکڑیوں سے بھر دیا۔ خیموں میں کوئی داخل نہ ہو سکا۔ حضرت امام حسین خود گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس نے قرآن پاک منگوایا اور اپنے سامنے رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کے حضور یہ دعا کی،
اے خدائے بزرگ و برتر، تو ہر مصیبت میں میرا سہارا اور ہر درد میں میری امید ہے، تو ہی میرا مددگار اور ہر آفت میں میرا محافظ ہے۔ بہت سے غم ایسے ہیں جن میں دل ڈوب جاتا ہے اور ان غموں سے نجات کے ذرائع کم ہو جاتے ہیں۔ دوست اس میں صحبت چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن اس میں خوش ہوتے ہیں، لیکن ایسے تمام وقتوں میں نے اکیلے تیری طرف رجوع کیا ہے اور اپنا درد بیان کیا ہے۔ دل نہیں چاہتا کہ تیرے سوا کسی سے کہوں، تو ہر نعمت کا محافظ ہے، ہر خیر کا مالک اور ہر خواہش کو روکنے والا۔